الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کل تفسیری ویڈیو کے اندر اصحاب کہف کے 3 احوال کا بیان تھا. نمبر 1 کہ جب اصحاب کہف غار کے اندر داخل ہوئے تو اس غار کے اندر ان تک روشنی کس صورت میں پہنچتی تھی، روشنی پہنچنے کی کیا صورت ہوتی تھی، کیا سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ سورج کی دھوپ کی وجہ سے انہیں تکلیف اور مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا یا نہیں. اس کے متعلق آپ کے سامنے پوری تفصیل آ چکی ہے. دوسری حالت یہ بیان کی گئی تھی ان کی کہ مخاطب کو مخاطب بنا کر کہا، اے مخاطب اگر آپ ان کو دیکھتے تو گمان کرتے کہ وہ سوئے نہیں ہیں بلکہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. تیسری اس حالت کا بیان تھا کہ اگر آپ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے غار میں جھانکتے تو مارے بھاگ کر وہاں سے منہ پھیر لیتے اور آپ کے اندر دہشت اور خوف بھر جاتا. اور آج جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات اصحاب کہف کے اٹھنے کے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ یعنی جب اصحاب کہف سونے کے بعد جب بیدار ہوئے، اللہ کے حکم سے سوئے، اللہ کے حکم سے بیدار ہوئے، تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کے درمیان آپس میں کیا گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد اس گفتگو سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے کیا کیا سبق ملتا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں، کون کون سے مسئلے نکلتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر لیں، پوچھ تاچھ کر لیں، پوچھ پاچھ کر لیں. اردو کے اندر یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ترجمے کے اندر. بہرکیف تو اللہ نے کہا اسی طرح، یہ کذالک تشبیہ کے لیے ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی قدرت سے سلایا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جگایا. لہٰذا ان کا سلانا بھی عجیب تھا اور ان کو جگانا بھی عجیب تھا. اسی لیے وَكَذَلِكَ، کذالک کا لفظ تشبیہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا. چنانچہ ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر لیں،
پوچھ تاچھ کریں۔ چنانچہ پوچھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنی مدت ٹھہرے، یعنی کتنی مدت تک تم سوتے رہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کم کے اندر مدتاً تمیز محذوف ہے، یعنی کم مدتاً لبثتم، کم مدتاً یعنی کتنی مدت تم ٹھہرے ہو اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو اصحاب کہف کی ایک جماعت نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، یا تو ہم یہ ہیں کہ ایک دن ٹھہرے ہیں یا پھر دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اس لیے کہا انہوں نے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اصحاب کہف کی ایک جماعت نے اور کہا کہ تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جس مدت میں تم ٹھہرے ہو۔ اس سے مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ کو میں پہلے ہی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اصحاب کہف کے سونے کی مدت 309 سال ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ اب رہا سوال انہوں نے ایک دن یا ایک دن سے کم کیوں کہا؟ مفسرین نے بیان کیا ہے جس وقت یہ غار کے اندر داخل ہوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور جب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیدار کیا تو جب بیدار کیا تو اس وقت شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے گمان کیا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہیں۔ اور یہ سوال اس وجہ سے کیا کیونکہ زیادہ سونے کی وجہ سے جو دماغ میں بھاری پن پایا جاتا ہے شاید انہوں نے یہ محسوس کیا ہو اور اسی لیے یہ سوال کیا ہو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں سوال کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ناخن بھی بڑھے ہوئے دیکھے اور انہوں نے اپنے بال بھی بڑھے ہوئے دیکھے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ ہم کئی دنوں تک سوتے رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں تاکہ وہ نماز کی قضا کر لیں، نماز کو ادا کر لیں، اس قضا نماز کو پڑھ لیں، یعنی پڑھ لیں، اس وجہ سے انہوں نے آپس میں پوچھ گچھ کیا، تو یہ اس وجہ سے اس کی تفسیر ہوئی۔ اب اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے جو کہ قالوا لبثنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم ٹھہرے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں غالب گمان ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں، تو جب کہنے والا غالب گمان کے مطابق کوئی بات کہے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، لیکن ان کا غالب گمان یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن سے کچھ کم ٹھہرے ہیں، اس لیے لبثنا یومن او بعض یوم کہہ ڈالا۔ اور انہی کی ایک جماعت نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہا کہ تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جس مدت میں ٹھہرے ہو، یعنی ایک دن ٹھہرے ہو یا 2 دن ٹھہرے ہو یا ایک دن سے کم ٹھہرے ہو، اس میں بحث نہیں، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اٹکل پچو سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ چیز معلوم ہے، یہ چیز تم جانتے ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی جواب ہوتا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اس سے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تم کتنے ٹھہرے اسی کے اوپر چلو۔ پھر آگے کا اس کو چھوڑو فابعثوا احدکم بورقکم، اپنے آدمیوں میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ لے کر بھیجو۔ اس سے پتہ چلا جس بات سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس آیت سے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اس سے ایک بات تو پہلے یہ پتہ چلتا ہے اور پہلے آپ کو بتایا بھی جا چکا ہے سورت کے شروع کرتے وقت جب اصحاب کہف کا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا، تو یہ لوگ جب نکلے ہیں اپنے گھر سے تو کچھ رقم لے کر نکلے تھے، جن میں سے کچھ تو انہوں نے غریبوں کو صدقہ کر ڈالا تھا اور کچھ اپنے ساتھ لے کر کے یہاں آئے تھے۔
تو لہٰذا اب ان کے پاس یہ پتہ چلا۔ دوسرا، اب ہم لوگوں کو اس سے سبق یہ ملتا ہے، اگر ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں اور ساتھ میں زیادہ راہ جس کو توشہ بھی کہا جاتا ہے ہم نے لے لیا، یعنی سفر کا خرچہ اور سفر کا کھانا وغیرہ لے لیا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم توکل کے خلاف چل رہے ہیں، یعنی ہم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سفر میں جائیں تو ہم کھانے پینے کے سامان، سفر میں جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے لیں، اور جو ہمارے خرچ وغیرہ ہیں اس کو بھی ہم ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف جاؤ، جس شہر کی یہاں بات ہو رہی ہے اس زمانے میں اس شہر کا نام افسوس تھا، اور اس کے بعد موجودہ زمانے کے اندر اس شہر کو شہر طرطوس یا طرطوس وغیرہ اس طرح سے کچھ بھی لفظ ہو سکتا ہے، طرطوس وغیرہ آج کے زمانے میں اس کا نام ہے۔ بہرکیف یہ ہو گیا۔ اب اس سے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اس کو بھیجا جائے، یعنی یہ جو ہم لوگ بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم لوگ جو اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں کہ کتنی مدت ٹھہرے، اس کو چھوڑو، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دنیا سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہذا چونکہ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد بھوک محسوس کرتا ہے، تو وہ لوگ چونکہ 309 سال کے بعد جگے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھوک محسوس کیا ہوگا، اس لیے کہا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو جو ہے وہاں بھیجا جائے اس شہر کی طرف اپنا یہ رقم لے کر کے، اور وہ چاہیے کہ وہ دیکھے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے، کون سا اچھا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ لوگ شہر سے نکلے تھے اور غار میں چھپنے کے لیے آئے تھے، اس وقت مشرکوں کی حکومت تھی، جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، تو اس زمانے میں بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، تو اسی لیے کہا کہ ایسی جگہ سے لینا، چیک کر لینا، ایسا کھانا لے کر آنا جو بتوں کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یا ایسا کھانا لانا جو کسی مسلمان سے غصب نہ کیا گیا ہو، یا کسی غیر انسان سے ہی کسی انسان سے غصب یعنی چھینا نہ گیا ہو، بالکل حلال کھانا لانا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں ازکا طعامن سے مراد حلال کھانا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب آسان تفسیر کے اندر کہا کہ جو کھانا حلال ہوگا وہی تو پاکیزہ ہے، اور جو کھانا حلال نہیں وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ازکا طعامن سے مراد حلال کھانا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عمدہ کھانا ہو، لذیذ، مزیدار، ٹیسٹی اور سوادشٹ کھانا مراد ہے، یعنی ایسا کھانا لانا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور تو پس وہ لے آئے، یعنی جب وہ کھانا دیکھے کہ اچھا کھانا ہے، بہترین کھانا ہے، تو پھر وہ ساتھی تمہارا جو ہے وہ کھانا آپ کے پاس لے کر کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرم برتاؤ کرے۔ نرم برتاؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ کیسے جائے، بالکل چھپ چھپا کے ہوشیاری سے اور چالاکی کے ساتھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کسی کو خبر ہو جائے اور یہ پھر ہم پر اور آپ پر آ کر وہ ظلم ڈھانے لگے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اگر ہو بھی گئے تو تمہارے بارے میں یہ کسی کو خبر بھی نہ دے، یعنی اگر خدا نخواستہ یہ پکڑا جاتا ہے تو تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتائے، ایسے آدمی کو اس شہر کی طرف بھیجو۔ مفسرین نے لکھا ہے جس آدمی کو شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اس شخص کا نام تملیخا تھا۔ بہرکیف اس سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہاں جو کہا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے کہ کون سا کھانا اچھا ہے، کون سا کھانا حلال ہے۔ اس سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے اور اس مسئلے کو نکالا ہے مفسرین نے، اور یہاں سے مسئلہ اخذ کر کے بیان کیا ہے کہ جس شہر کے اندر حلال و حرام دونوں طرح کا کھانا ملتا ہو، یا جس ہوٹل کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں جس ہوٹل کے اندر حلال و حرام دونوں طرح کا کھانا ملتا ہو، تو جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے اس وقت تک ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور اسی سے جو ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، تاکہ وہ لائے تمہارے پاس اس سے رزق یعنی کھانا۔ اس سے پتہ چلا اگر ایک کھانے کے اندر
کئی آدمی مشترک ہوں اور ایک کھانے کو کئی آدمی مشترک ہو کر کے جمع ہو کر کے منگائے اور اس کے بعد کھائیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگرچہ کھانے والوں میں سے کسی کی مقدار کھانے کی کم ہوتی ہے، کسی کی کھانے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مشترک طور پر کھانا منگاتا ہے ساتھ میں تو ایسا بھی کر سکتا ہے، اس سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جائز ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور یہ تمام باتیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں آپس میں، اس لیے اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر ان کو تمہاری خبر ہو جائے، یعنی یہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں اگر ہم لوگوں کی خبر ہو جائے گی، ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو یرجموکم، تو پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے، یعنی ہمیں سنگسار کر دیا جائے گا، او یعیدوکم، یا پھر اگر وہ نہیں بھی مارتے ہیں تو وہ زبردستی ہم کو اور آپ کو جو ہے اپنے مذہب کے اندر، اپنی ملت کے اندر اور اپنے دھرم کے اندر ہمیں لوٹا لیں گے۔ تو لوٹا لینے کا مطلب بعضوں سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف پہلے مشرکوں میں سے ہی تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو دین حق پر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یعنی دین عیسوی پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر انہوں نے ایمان لایا، اور اس کے بعد یہ ہو گئے۔ اس وقت چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قابل قبول تھا۔ بہرکیف اتنا جب ہو گیا تو آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو یرجموکم او یعیدکم لن تفلحوا اذا ابدا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو کہا کہ اگر ان کو خبر ہو جائے گی تو پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے یا اپنے مذہب میں لوٹا لیں گے، حالانکہ اگر کوئی مجبوری کے وقت میں اگر کافروں سے خوف کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے اور دل کے اندر کلمہ ایمان باقی رہے تو پھر وہ مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ وہ آدمی جان نہ دے، تو وہ بھی کہہ سکتے تھے، پھر ایسا انہوں نے کیوں سوچا اور اس طرح کے مشورے یا اس طرح کی بات کیوں کہی؟ تو اس کا جواب حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر اسی آیت کی ذیل میں یہ بیان کیا۔ وہ فرماتے کہ مجھ ناچیز، یعنی وہ مولانا عاشق الہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مجھ ناچیز اور مجھ حقیر کا تو کہنا یہ ہے کہ شاید وہ تو کوئی محقق نہیں تھے اور اسی طرح نبی بھی نہیں تھے، یا ان کے پاس کوئی فقیہ بھی نہیں تھا جو انہیں بتاتا کہ اگر آپ مجبوری میں یہ کلمہ کفر کہہ لیں گے تو آپ ایمان سے خارج نہیں ہوں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات، چونکہ اگر معلوم ہو بھی جاتا تو چونکہ جان دینا زیادہ اولا اور بہتر ہے، تو اسی لیے وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ بہرکیف یہ باتیں ہو جانے کے بعد اب آگے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جاتا ہے، اور جب وہ تملیخہ نامی شخص بازار کے اندر جاتا ہے اور کھانا جب لیتا ہے، کھانا لینے کے بعد جب دکاندار کو وہ پیسے دیتا ہے تو دکاندار ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، یہ پیسے یہ تو برسوں پرانے پیسے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آئے؟ لوگوں میں بھی چرچا ہو جاتا ہے، لوگ مشہور ہو یہ پتہ چل جاتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ تک کو خبر پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ جو ہے تملیخہ جو ہے روایت کے اندر آتا ہے، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ شہر والوں کے ساتھ سوار ہو کر غار میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں تک آنے کے بعد جب بادشاہ بھی آتے ہیں تو اس کے بعد دو روایتیں لکھی ہے انہوں نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ تملیخہ جاتا ہے اندر اور خوشی میں جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ اب حکومت مسلمانوں کی ہو گئی ہے، مشرکوں کی حکومت نہیں ہے، تو خوشی خوشی باہر نکلتے ہیں، اور بادشاہ نے اصحاب کہف کا اور اصحاب کہف نے بادشاہ کا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے کا احترام کیا، ایک روایت یہ نقل کرتے ہیں۔ دوسری روایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ تملیخہ جیسے ہی اندر جاتا ہے اور وہیں پر وہ مر جاتا ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ جس قرآن و حدیث کے اندر قرآن کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، قرآن اس معاملے میں خاموش ہے، جس نے بھی جو بھی کہا ہے وہ تمام کے تمام اسرائیلی روایات پر مبنی ہیں، اور اسرائیلی روایات کے متعلق ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے
کہ جو بات ہماری شریعت سے ٹکرائے گی ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، یعنی اسرائیلی روایات اگر شریعت محمدیہ سے ٹکراتی ہیں تو اسے ہم قبول نہیں کریں گے، اور اگر شریعت محمدیہ سے نہیں ٹکراتی ہے، ہمارے خلاف نہیں ہوتی ہے وہ بات، تو ہم اسے قبول کر لیں گے اگر چاہیں تو بہرکیف ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ پھر بقیہ قصہ آگے اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی آیت کے اندر کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ باقی انہی باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح سے بٹھائیں، اور اس کے بعد اخیر میں ترجمہ دیکھیں، پھر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، کتنی مدت تم ٹھہرے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ان میں کی ایک جماعت نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، ایک آدمی نے کہا، دوسری جماعت نے کہا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس مدت کو جس میں تم ٹھہرے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، سو بھیجو تم اپنے میں سے کسی کو اس چاندی کے سکے کو لے کر إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا، پھر جس شخص کو بھیجا گیا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا کھانا حلال ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر اس میں سے رزق کھانے کو لائے تمہارے پاس۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہاری کسی کو خبر نہ دے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر وہ تم پر باخبر ہو جائیں گے، اگر ان کو تمہارا پتہ چل جائے گا، یرجموکم، پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے تم کو، او یعیدوکم، یا تم کو لوٹا دیں گے، فی ملتہم، اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس صورت میں تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔